لیکن اے عزیزو جب بھتیجے کی باری آئی کہ جو ہمارے بھائی کا، حسین کہتے ہیں یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھتیجا میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے جسے زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، جس کے 72 کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جب بھی حسن یاد آتے ہیں تو قاسم کو دیکھتے ہیں۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب جناب قاسم سلام اللہ علیہ نے اجازت مانگی کہ میرے چچا مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے، تو جناب قاسم کو جانتے ہیں کیا جواب ملا؟ یہی کہا میرے لال تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اور فروا کے لیے کتنا سخت ہے کہ فروا کا پورا سرمایہ یہ قاسم ہے، لیکن جناب فروا شب عاشور تلقین کر رہی ہے۔ میرے لال جانتے ہو کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے لال کہ علی اکبر تم سے پہلے شہید ہو جائے، اس لیے کہ تمہارا بابا کربلا میں نہیں ہے میرے لال، لیکن تمہیں اپنے بابا کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ یہ ماں کہہ رہی ہے جس کا سرمایہ قاسم ہے، اسی لیے جب امام کی خدمت میں آئے اجازت نہیں ملی، پھر جا کر گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور پھر آتے ہیں اجازت لینے کے لیے۔ لیکن مقتل عزیزو عجب انداز بیان کیا، یہ الگ طریقہ جناب قاسم کا تھا اجازت کا۔ ایک مرتبہ آتے ہیں، آنے کے بعد ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، بوسہ لینے کے بعد کہتے چچا اب اجازت دے دیجئے، عزیزوں یہ قربان ہونے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، چچا اب اجازت دیجئے۔ پھر حسین نے جب کوئی جواب نہ دیا تو ایک مرتبہ قدم سے لپٹ گئے قاسم اور کہا اے چچا جب تک اجازت نہ دیجئے گا میں اٹھوں گا نہیں۔ یہ سننا تھا، اپنے لال کو کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد اتنا گریہ کیا، مقتل بیان کرتا ہے اتنا حسین روئے، اتنا قاسم روئے، میں نہیں جانتا کہ وہ روئے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس نرغہ ادا میں حسین گر گئے تو بھائی یاد آیا ہوگا، اور بھائی کا وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب جنازہ اٹھا تھا تو جنازے پہ تیر مارے گئے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو بھتیجا اور چچا دونوں غش میں چلے گئے۔ زینب قریب آئی، لیکن اے عزیزو زینب کیا کرے، قطرہ آب نہیں ہے کہ ہوش میں لایا جائے۔ وہ کہتی میرے بھیا آنکھیں کھولو، اے میرے لال قاسم آنکھیں کھولو۔ زینب کی بے کسی آنکھ کھولا، آواز دیے بھیا اب قاسم کو اجازت دے دیجئے۔ وہ عزیزو حسین نے اپنے بھتیجے کو سجایا اور سنوارا، اس کے بعد امامے کا تحت الحنک کھول دیا۔ یہ کیوں کھولا؟ کہ اس لیے شاید کہے امام کہ میرے لال کہ حسین تمہیں کفن تو نہ دے سکے گا، لیکن اس مستحب پر عمل کر لے۔ عزیزو پھر قاسم کچھ دور بڑھے، روکا میرے لال آہستہ، جیسے ہی روکا اس کے بعد پوچھا کیا ہوا چچا؟ تو میرے لال رک جاؤ، رکنا تھا، گریبان کو چاک کر دیا، گریبان کو چاک کرنا تھا۔ پوچھا چچا یہ کیا ہے؟ کہا میرے لال یہ یتیموں کی علامت ہے، یتیم ہوتے ہیں ان کی علامت ہے۔ شاید حسین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی کی یہ نشانی ہے، لوگ جب اسے اس حالت میں دیکھیں تو اس پر زیادہ ظلم نہ کرے۔ لیکن اے عزیزو میں نے مقتل میں جو پڑھا وہ عجب تھا، جو ظلم قاسم کے ساتھ ہوا وہ کسی شہید کے ساتھ نہ ہوا۔ قاسم میدان قتال میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، پھر نار کرتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی زخموں سے چور قاسم
آواز دی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ عزیزو مقتل نے بیان کیا حسین اتنی رفتار سے گئے کہ کبھی کسی کے جنازے پر اتنی تیزی سے نہ گئے، لیکن ظالموں نے جب حسین کو آتا ہوا دیکھا، قاسم زمین کربلا پہ تھے، دائیں گھوڑے بائیں طرف، بائیں گھوڑے دائیں طرف۔ اے عزیزو قاسم زندگی میں پامال ہو گئے، حسین قریب آئے، قریب آئے، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، ان ٹکڑوں کو اٹھایا، آواز دی، اے میرے لال قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ مدد کے لیے بلایا، لیکن تمہارا چچا تمہاری مدد نہ کر سکا، تمہاری نصرت نہ کر سکا، اپنے چچا کو معاف کرنا۔ اللہ حسین